ہدایت از قلم عین الف۔ یہ بات اگر رفیق کو پتہ چلتی تو وہ جیسا تھا اس کی زندگی جہنم بنا دیتا۔ بہت دیر سے یہ بات سمجھ آئی۔ تمہاری ماں کا پیغام جب آیا تب تمہاری نانی اس کے غم میں بستر مرگ پر تھیں اور بیٹی کے بارے میں سن کر اسی کے پاس 15 دن بعد خود بھی چلی گئیں۔ اس کے بعد ولید کے باپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ غم بڑھتا جا رہا تھا۔ اس بیچ میں واقعی بھول گیا تھا کہ اللہ نے میرے لیے ایک فرض اتارا ہے۔ بیوی اور بیٹی کے جانے کے غم میں اوپر سے بیٹی کی نازک حالت، مگر جب یاد آئی تو تم جا چکی تھی۔ ان کی آواز بھرا رہی تھی اور ازلفا سبحان کو سمجھ نہیں آیا تھا کیا کہے۔ میں نے اس گھر پر نظر رکھوائی ہوئی تھی۔ جیسے ہی پتہ چلا تمہیں لینے آیا۔ تم سے مل کر یقین ہو گیا ہم نے واقعی بہت دیر کر دی۔ ہم سے ہماری بچی بہت دور جا چکی تھی، مگر میں ایک کوشش کرنا چاہتا تھا اپنی اکلوتی بیٹی کی نشانی کی حفاظت کرنے کے لیے، اسی لیے تمہارا ولید سے نکاح کروایا۔ یہاں بھی غلطی کر دی۔ میں اس کی تم سے نفرت کو ہلکا سمجھ رہا تھا۔ اپنی ماں کے بے بس باپ کو معاف کر دو میری بچی۔ مجھے تم سے اتنی ہی محبت ہے جتنی تمہاری ماں سے۔ تمہاری قیمت نہیں لگائی تھی۔ تمہارے لالچی چاچا چاچی کا منہ بند کروایا تھا، ورنہ وہ تمہاری شادی اس ریحان خان سے کروا دیتے جس نے نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگی جہنم بنائی تھی۔ ان کو ہاتھ جوڑے دیکھ کر ازلفا سبحان کا دل تکلیف سے بھر گیا تھا۔ اگلے پل دونوں نانا نواسی ایک دوسرے کے گلے ملے اپنے اپنے غموں کو رو رہے تھے۔ اتوار کا دن تھا۔ سب ناشتے کے بعد سے باتوں میں لگے ہوئے تھے۔ یاسمین اپنی بیٹیوں سمیت نقاب کیے جانے کے لیے تیار بیٹھی تھیں۔ اس بار وہ کافی ناخوش رہی تھیں۔ حسن بھائی، آسیہ، کوئی جواب نہیں دیا بھائی تم لوگوں نے؟ کیا کہوں لڑکی والوں کو؟ بہت رشتے ہیں اس کے، ہمارے ولید کے قابل لگی تو میں نے بات رکھ دی تھی۔ اب انتظار میں ہیں وہ لوگ۔ ایک بار پھر ان کی اس بات پر کسی کو سمجھ نہیں آیا کیا جواب دیں۔ یہ خالہ بھائی کی شادی کے پیچھے کیوں پڑ گئیں؟ ان کو بتا دوں کیا بھائی کی شادی ہو گئی؟ مانا کہ لڑکی اچھی ہے، مگر ہمیں ہماری ازلفا بھابھی ہی پسند ہے۔ زینب زرین کے کان میں منمنائی تھی۔ کیوں اور ماحول کو گرم کرنا چاہتی ہو؟ اپنی خالہ کی عادت نہیں پتہ کیا؟ اٹیک کروا کر جائیں گی کسی کو، کوہرام مچا دیں گی۔ زرین کی بات پر اس نے سر ہلایا تھا۔ آپی، ان کو جواب ان کی ٹکر کا بھابھی ضرور دیتی۔ کاش وہ یہاں ہوتی۔ میرا ان کو دیکھنے کا دل کر رہا ہے۔ کیا ولید بھائی ان سے معافی مانگ کر ان کو منا کے نہیں لا سکتے؟ شرمین کی رونی آواز پر دونوں نے زیر لب اس کے آنے کی دعا کی تھی۔ بھائی تم لوگ کوئی جواب تو دو، بالکل ہی اس بات پر خاموش ہو رہے ہو۔ آپا اس بات کو یہیں ختم کر دیں، ابھی کچھ مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، ان کو سلجھا لیں۔ آسیہ حسن نے ان کے مزاج کو دیکھتے ہوئے عاجزانہ انداز اپنایا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی بہن یہاں کوئی بکھیرا کھڑا کرے۔ لو اب یہ کیا بات ہوئی؟ پہلے تو بڑی اتاولی ہو رہی تھی تم، اب ایسے بھی کیا مسائل پیدا ہو گئے؟ ولید کو بلاؤ ذرا، میں اسی سے پوچھوں۔ آواز میں ناراضگی در آئی تھی۔ ولید حسن سیڑھیوں سے اترتا ہوا بنا ادھر ادھر دیکھے باہر جا رہا تھا، جو کل سے اب اپنے کمرے سے نکلا تھا۔ چہرے پر کل سے اب تک کی ساری اذیت جوں کی توں موجود تھی، مگر دل کسی حد تک سکون میں تھا۔ بھائی ناشتہ؟ محیط کی آواز کو نظر انداز کرتا وہ دروازے کی سمت بڑھا تھا۔ سب کی نظریں اسی پر تھیں، مگر کسی اور نے اسے آواز نہیں دی تھی۔ طبیعت ٹھیک ہے اس کی؟ نہ کل سے اپنے کمرے سے نکلا، نہ ہمارے پاس آ کر بیٹھا۔ پہلے تو کبھی ایسا نہیں کیا تھا اس نے۔ کس کی نظر لگ گئی ہے میرے بچے کو؟ یاسمین کی بات پر سب نے ایک دوسرے سے نظر چرائی، جس وجہ سے وہ سب خود ایک دوسرے سے شرمندہ تھے۔ انہیں کیا بتاتے؟ جتنے جھٹکے سے اس نے دروازہ کھولا تھا، اس سے بڑا جھٹکا اسے خود لگا تھا۔ ازلفا سبحان کو دروازے میں کھڑا دیکھ کر وہ ایک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا جیسے پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ اس کے ماتھے پر بینڈیج دیکھ کر اسے پریشانی کیوں ہوئی تھی وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ بلو ٹخنوں تک ٹراؤزر اور فل سلیو شرٹ پہنے، بالوں کی اونچی پونی بنائے، ایک ہاتھ میں کوئی بیگ پکڑے کھڑی ازلفا سبحان کو اس کا دیکھنا ناگوار گزرا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ ولید حسن کو سمجھ نہیں آیا تھا وہ کیا کہے۔ اسے دیکھنے پر اندر ہونے والی ہلچل اسے سمجھ نہیں آئی تھی۔ اس کے سوال پر ازلفا سبحان نے اچنبھے سے اسے دیکھا تھا۔ کچھ دینے آئی تھی۔ تمہارا سامان میرے پاس تھا اور میرا کچھ سامان تمہارے گھر میں۔ کیا اندر آنے کی اجازت ہے؟ انداز اور الفاظ دونوں ہی متوازن تھے۔ ولید حسن پلٹ کر اندر کی طرف گیا، گویا اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ سب نے اسے حیران نظروں سے دیکھا اور پھر اس کے پیچھے آنے والی ہستی کو دیکھ کر شاکڈ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ دوسرا شوق ان سب کو اس کے ماتھے پر پٹی اور لنگڑا کر چلنے پر لگا۔
مگر اس کے چہرے کے سرد تاثرات دیکھ کر کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اس سے کچھ پوچھتے۔ یاسمین بھی اسے عجیب نظروں سے دیکھنے لگی تھی، جیسے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہوں۔ تمہاری یہ امانت میرے گھر پر تھی۔ ہاتھ میں پکڑا بیگ خاموش کھڑے ولید حسن کی طرف بڑھایا، جسے لینے کے لیے اس نے ہاتھ نہیں بڑھایا بلکہ آنکھوں میں الجھن لیے اسے دیکھنے لگا۔ پکڑو یہ، آنے میں دیر ہو گئی، کچھ پیپرز ارجنٹ ریڈی کروانے پڑے، وہ بھی زبردستی۔ وہ ولید حسن کے سامنے ہی کھڑی تھی، گھر کے کسی اور فرد کی طرف اس نے بھولے سے بھی ایک نظر نہیں ڈالی تھی۔ اس میں کیا ہے بیٹا؟ حسن صاحب سے رہا نہیں گیا تو پوچھ بیٹھے۔ وہ خود بھی اس سے شرمندہ تھے۔ یہ وہ قیمت ہے جو مسٹر ولید حسن غلط لوگوں کو دے کر وہ چیز خرید کر لائے تھے جس کے وہ لوگ مالک ہی نہیں تھے۔ تو یہ صرف رقم تھی، ازلفا سبحان کی قیمت نہیں۔ ازلفا سبحان کا صرف اللہ مالک ہے اور زمین پر وہ اپنی مالک خود ہے۔ اس نے ناشتے کی ٹیبل پر وہ بیگ رکھا اور اس میں سے کچھ پیپرز نکال کر ولید حسن کو دیے۔ اس کی سوالیہ نظریں ازلفا سبحان پر ہی گڑی ہوئی تھیں۔ ڈائیورس پیپر، اس نے گویا دھماکہ کیا تھا جو ولید حسن کی ہستی کو اڑا کر خاکستر کر گیا۔ یہ سائن کر کے میرا گھر تو معلوم ہے، دے دینا۔ پیپرز ولید حسن کے ہاتھ میں پکڑائے۔ سب کو شاک دیکھ کر اسے حیرانی ہوئی تھی۔ آیا یہ خوشی سے شاکڈ ہے یا کوئی اور وجہ؟ اس کی بات پر یاسمین تو گویا صدمے میں چلی گئی ہوں۔ آسیہ، ولید کی شادی کب کر دی تم نے؟ اور وہ بھی ایسی لڑکی سے؟ یاسمین کی آواز پر سب کو ہوش آیا تھا، مگر جواب دینا کسی کو بھی یاد نہیں رہا۔ انہیں ازلفا سبحان کے اقدام کا یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ آئی ایم سوری نانا جان، ولید حسن اچھا انسان نہیں ہے۔ اس کے ورڈز میرے دل و دماغ سے نہیں نکل رہے ہیں۔ اس نے گالی دی ہے مجھے، موم کو۔ جو شخص دشمنی میں اپنی بیوی کو طوائف بول سکتا ہے وہ بنا بھی سکتا ہے، اور وہی سمجھ کے تو مجھے ٹریٹ کیا ہے۔ آواز اچانک سے دھیمی ہوئی تھی، شاید دل میں درد بڑھا تھا۔ حیدر صاحب اسے حق پر سمجھ کر خاموش رہے تھے، مگر ان کا دل شدت سے قسمت کے بدلنے کی دعا کر رہا تھا۔ اور بھی لوگوں کا دل ایسی ہی کیفیت سے دوچار تھا۔ اس کی بات ولید حسن کو کوڑے کی طرح لگی تھی۔ اس کا دل چاہا تھا وہی سزا دے خود کو جو اسلام نے مقرر کی ہے، کسی پاکیزہ انسان پر تہمت لگانے کی۔ کسی کے کردار کو گالی دینا چھوٹی بات نہیں ہے۔ چھوٹی بات ہوتی اسلام ایسے لوگوں کے لیے کوڑے کی سزا متعین نہیں کرتا، مگر لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ولید حسن کی نظریں سامنے ہی ٹکی ہوئی تھیں، جہاں اب اس کے دادا جان لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے روم میں جا رہے تھے۔ کبھی کبھی انسان کسی کو حقیر سمجھنا معمولی گناہ سمجھتا ہے یا سمجھتا ہی نہیں، مگر کم عقل نہیں سمجھتے کہ اس گناہ کی وجہ سے ایمان کی حلاوت اور استقامت چھین لی جاتی ہے۔ یہ پیپرز شام تک بھجوا دینا ولید حسن، میری کل شام کی فلائٹ ہے۔ وہ جیسے آئی تھی ویسے ہی چلی گئی۔ کل بھی وہ لوگ اس کے جانے پر شاک تھے اور آج بھی۔ ولید حسن کا دل اس کے فیصلے پر بلبلا کر رہ گیا تھا۔ اچھا نہیں کیا تم نے آسیہ، ولید کی شادی کر دی اور بھنک تک نہیں پڑنے دی۔ کس قدر بدتمیز اور بے حیا لڑکی سے قسمت۔ بس خالہ، ایک لفظ اور مت کہیں اس کے خلاف۔ ولید حسن کی سرد آواز نے ان کی بولتی ہی بند کر دی۔ سب نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ کل تک خود گالی دینے والا آج اس کے خلاف معمولی لفظ نہیں سن پایا۔ سب کی حیرانی کو نظر انداز کرتا وہ گھر سے نکلتا چلا گیا۔ تو طلاق دے رہے ہو اسے؟ تم جیسے لوگوں سے یہی امید کی جا سکتی ہے ولید حسن۔ تم جیسے لوگوں کی وجہ سے ہی وہ اسلام سے نابلد ہیں۔ ڈبل اسٹینڈرڈز مسلم کو دیکھ کر اسے خیال ہی نہیں آیا ہوگا اسلام کو جاننے کا۔ بڑی مشکل سے وہ آفس آیا تھا۔ کل بھی وہ کوئی کام نہیں کر پایا تھا، آج بھی نہیں کر پاتا اگر کام کی غفلت سے اس کے پروجیکٹ کو خطرہ نہ ہوتا۔ پیپرز وہ اپنے ساتھ ہی لایا تھا جو اس کے سامنے ٹیبل پر پڑے ہوئے تھے، جنہیں ولید حسن نے دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی۔ حذیفہ انہی پیپرز کو دیکھ کر ایک بار پھر اپنی بھڑاس نکال رہا تھا۔ اچھا کر رہے ہو جو اسے طلاق دے رہے ہو۔ کم سے کم وہ کسی اچھے انسان سے شادی کر کے اچھی زندگی گزار سکتی ہے۔ اور یہ حد تھی ولید حسن کی جو حذیفہ کے چہرے پر ایک بار پھر چھپ گئی تھی۔ اگلی بار ایسا کہا تو ایک پر بس نہیں کروں گا، ہاسپٹل میں نظر آؤ گے۔ ازلفا ولید حسن بخاری ہے وہ، اور اب زندگی بھر وہی رہے گی۔ کسی اور کے ساتھ اس کا نام میرے مرنے کے بعد ہی جڑ سکتا ہے۔ انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا، انداز کافی سرد تھا۔ حذیفہ حیران ہو کر اسے دیکھ رہا تھا۔ یہی تو کام آتا ہے تمہیں، لوگوں پر ہاتھ اٹھانا، وہ چاہے دوست ہو یا بیوی۔
اچھا ہے، جان چھوٹے گی، اس کی بھی اور میری بھی۔ حیرت ہو رہی ہے مجھے تمہارے دوہرے معیار سے۔ ایک ہفتہ پہلے اس لڑکی سے شادی کی بات پر بھی مارا تھا اور آج اس سے طلاق کی بات پر بھی۔ گھٹیا انسان ہی نکلے تم بھی۔ وہ مکہ کھانے کے بعد بھی باز نہیں آیا تھا۔ اس کی شکایت پر اس کے تناؤ میں کمی آئی تھی۔ نو مسٹر حذیفہ، تمہاری جان بچپن سے قید ہے، نہیں چھوٹے گی، اور اس کی جان چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جس وجہ سے وہ اسلام اور مسلم سے نالا ہے، وہ وجہ مٹا کر میں اسے اسلام سے روشناس کراؤں گا۔ ولید حسن اور اس کی فیملی کی وجہ سے اسلام پر انگلی اٹھے، یہ وہ ہونے نہیں دے سکتا۔ میری وجہ سے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، میری وجہ سے تکلیف اٹھائی، جو میں نے بگاڑا ہے میں سب ٹھیک کروں گا۔ ہر تکلیف کا ازالہ کرنا ہے جو میں نے دی ہے، اسے بھی اور دادا جان کو بھی۔ کل سے اب تک توبہ کی ہے اور یقیناً اللہ کے دربار میں وہ قبول ہو گئی ہے، جو مجھے آگے کا راستہ اتنا صاف دکھائی دے رہا ہے۔ تم ازلفا سبحان کو واپس لاؤ گے؟ ورڈ کریکشن، ازلفا سبحان نہیں، ازلفا ولید حسن۔ تو پھر یہ پیپرز؟ حذیفہ نے طلاق کے پیپرز کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ردی ہے اور اس کی اصل جگہ یہ ہے۔ پیپرز پھاڑ کر وہ ڈسٹ بن میں ڈال چکا تھا۔ تمہیں لگتا ہے وہ معاف کرے گی تمہیں؟ حذیفہ کا ایک اور خدشہ۔ مجھے اپنے اللہ پر یقین ہے۔ پہلے میں نے اسے دادا جان کی وجہ سے شادی کی تھی، اب میں اسے اللہ کے لیے واپس لے کر آؤں گا۔ اس میں یقیناً اللہ میری مدد کرے گا۔ کیا بات ہے، نفرت اتنی جلدی محبت میں تبدیل ہو گئی؟ اس کے الفاظ کی مضبوطی حذیفہ کو خوش کر گئی تھی۔ بیوی ہے، محبت اسی سے ہوگی۔ ابھی تو عقیدت ہوئی ہے۔ پہلی بار ازلفا سبحان کے لیے ولید حسن کے الفاظ خوبصورت ہوئے تھے، اور شاید یہ خوبصورتی وقت کے ساتھ بڑھنے ہی والی تھی۔ عقیدت، وہ بھی ازلفا سبحان عرف ازلفا ولید حسن سے؟ ہاں، جس نے ولید حسن کے کھوکھلے ایمان پر ضرب لگا کر اسے آئینہ دکھایا، جس نے اسے روز قیامت میں اللہ اور اس کے رسول کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچایا، اس سے عقیدت نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ وہ یقیناً بہترین لوگوں میں تھا۔ جب یہ ہدایت پا گیا اور غرور میں مزید تباہ ہوتا، اس کے رب نے اسے بچا لیا، اسی کے ذریعے جس سے اسے شدید نفرت تھی، اور بے شک اللہ کو معلوم ہے کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ وہ حیات کے دیے گئے تحفے کھول کر دیکھ رہی تھی۔ ایک میں 3 کتابیں تھیں مگر اردو میں، اور دوسرے پیکٹ میں ویسا ہی عبایا تھا جیسا حیات نے پہنا ہوا تھا۔ سیریسلی ازلفا، تم یہ ویئر کر سکتی ہو؟ زوبیہ اور نینی وہ لمبا چوڑا عبایا اٹھا کر دیکھ رہی تھیں۔ حیران تو وہ بھی تھی۔ یار کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اسٹرینج بیہیو کر رہی ہو۔ ہماری ازلفا تو لگ ہی نہیں رہی۔ روہیل، جان اور ذیشان بھی آ گئے تھے۔ نتھنگ، ایک بات بتاؤ تم لوگ۔ اس کے کہنے پر سب متوجہ ہوئے تھے۔ ہم لوگ میں کیا ڈفرینس ہے؟ کیا مطلب کیا فرق ہے؟ ہم فیملی ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک جیسے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ کسی کو بھی اس کا سوال سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ ایگزیکٹلی، ہم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جان اور نینی کا ریلیجن نہیں ہے اور ہم مسلمز فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، بٹ ہم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم مسلمز ہیں اور ہمیں اسلام کا کچھ بھی نہیں پتہ۔ اسلام مسلم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے، ہم کو کیوں بنایا گیا، ہمارا ویژن، کوئی گول، ہمیں کچھ نہیں پتہ۔ انفیکٹ ہمیں ہمارا صحیح ٹریک بھی نہیں پتہ۔ ہم لوگوں کو دیکھ کر ان کو فالو کر کے اپنی لائف اسپینڈ کر رہے ہیں، یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ ایگزیکٹلی ہمیں جینا کیسے ہے۔ اسلام کی طرف سے ہمیں کیا انسٹرکشن دی گئی ہیں، ہمیں کس نے پیدا کیا، کیوں کیا، ہمیں بنانے والا ہمیں کس ٹریک پر دیکھنا چاہتا ہے۔ بلا وجہ تو ہمیں نہیں بنایا ہوگا، کوئی تو پرپز ہوگا، کوئی تو وش ہوگی۔ میں وہ جاننا چاہتی ہوں۔ ہمیشہ کی لاؤبالی اور اپنے راستے کو خود بنانے والی، اپنی مرضی سے جینے والی ازلفا سبحان آج کسی کے بتائے گئے راستے کو تلاش کرنا چاہ رہی تھی۔ حیرانی ہی حیرانی تھی، مگر وہ جو بھی کہہ رہی تھی سمجھ ان لوگوں کو بھی آ رہا تھا۔ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں، فاسٹنگ کرتے ہیں، کچھ نہیں۔ کچھ وومنز خود کو کمپلیٹلی کور کرتی ہیں، کچھ نقاب میں بھی بے نقاب ہیں، اور کچھ ایسی ہی رہتی ہیں۔ کچھ میلز بیئرڈ رکھتے ہیں، کچھ نہیں۔ کتنے مسلم بوائز گرلز کے ساتھ لیو ان میں رہتے ہیں، کتنی مسلم گرلز افیئر کرتی ہیں، ڈرنک بھی کرتے ہیں۔ سب الگ الگ ٹریک پر ہیں۔ ان میں کس کو کہیں کہ کون صحیح ٹریک پر ہے، اور ہم لوگ ان میں سے ان کو فالو کر رہے ہیں جس میں ہم ایزیلی موو کر سکتے ہیں۔ میں بس وہ جاننا چاہتی ہوں جو ایکچولی ریئل ہے۔ میں مسلم ہوں، مجھ کو یہ بات بچپن سے بتائی گئی تھی، بٹ میرے پاس یہ پہچان نہیں ہے۔
میں کل جب کلب میں تھی مجھ سے 3 لوگوں نے ڈیمانڈ کی کہ میں ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کروں۔ میں نے کہا میں مسلم ہوں، مجھے نہیں پتا میں نے یہ کیوں کہا۔ وہ لوگ یہ سن کر مجھ پر ہنسے، بہت ہنسے، اور بولے مسلمز ایسے نہیں ہوتے، کس اینگل سے تم مسلم ہو؟ آئی واز شاکڈ، کیا میں مسلم نہیں لگتی؟ اور پھر وہ تمام روادان ان لوگوں کو سنانے لگی، حیات سے ملاقات تک۔ یو آر رائٹ ازلفا، ہمارا اب تک مقصد جاب اور اچھی لائف رہا ہے، اس پر تو ہم نے سوچا ہی نہیں۔ مسلمز کی پہچان الگ ہے، کفر کی الگ۔ اس کی تمام باتیں غور سے سننے کے بعد وہ سب اس سے متفق ہوئے تھے۔ یہی تو خاصیت تھی ان دوستوں کی، ایک دوسرے کی بات کو گہرائی سے سمجھتے تھے۔ جان اور نینی، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ تم لوگ اپنا کوئی ریلیجن چوز کرو، بٹ آئی وانٹ، ہم فیملی کی طرح رہے ہیں، ہم لوگ مسلم ہیں اور اسلامک اسٹڈی کریں گے، تو تم لوگ بھی اسلام کو ایجوکیشن کی طرح اسٹڈی کرو۔ اگر لگتا ہے یہ صحیح ٹریک ہے تو ایکسیپٹ اسلام، دین ایز یور وش۔ وداؤٹ اینی پرپز ہم لوگ بہت جیے، بٹ ہم لوگوں کو اب اپنا موٹیو سرچ کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم کو کوئی اسلامک سینٹر جوائن کرنا پڑے گا، بٹ تمہارے ان لاز الاؤ کریں گے؟ ذیشان کے پوچھنے پر اس نے گہری سانس لی تھی۔ اب میرے کوئی ان لاز نہیں ہیں، میں ولید حسن سے ڈائیورس لے رہی ہوں، اور پلیز تم لوگ کوئی سوال نہیں کرنا، بس اتنا سمجھ لو ہی اینڈ می آر ناٹ میڈ فار ایچ ادر۔ کوئی کچھ نہیں بولا تھا، وہ بتانا نہیں چاہتی تھی، مطلب اسے بتانا ہی نہیں تھا، مگر وہ لوگ اس کے لیے پریشان ہو گئے تھے۔ یہ بات وہ ان لوگوں کے چہرے سے سمجھ رہی تھی، مگر اس کے اختیار میں کچھ نہیں تھا، جو تھا وہ وہی کر رہی تھی۔ مجھے یہ بکس ریڈ کرنی ہے، اور اردو ہم میں سے کسی کو آتی نہیں، تو میں ان کا انگلش ورژن لینے مارکیٹ جا رہی ہوں۔ ہم لوگ بھی چلتے ہیں، تم اکیلے کیسے جاؤ گی؟ سب کے کہنے پر اس نے مسکرا کر انہیں منع کر دیا، کیونکہ ان میں سے سب کی کپل ڈیٹ تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس کی وجہ سے ان کا پلان کینسل ہو، اور اسے اپنے لیے فل سلیو شرٹس بھی لینی تھی۔ جب سے حیات سے ملی تھی اسے اپنے کپڑے ناکافی لگ رہے تھے، اس لیے خود کو مکمل چھپانے کے لیے وہ ذیشان کی شرٹ پہن رہی تھی۔ ابھی بھی وہ اس کی سفید شرٹ پہنے ہوئے تھی جو اس کے گھٹنے سے کچھ ہی اوپر تھی۔ شام ہو رہی تھی، اس کے پیر میں بھی تکلیف تھی، لیکن اسے آج ہی کتابیں لانی تھی، کل تو وقت ہی نہیں ملنے والا تھا۔ ابا جی کھانا کھا لیجیے، آپ کی طبیعت اجازت نہیں دیتی اس غفلت کی۔ حسن صاحب نے خاموش بیٹھے حیدر صاحب کو مخاطب کیا، جو کھانے کی ٹیبل پر آتے تو تھے مگر بنا کھائے ہی اٹھ جاتے۔ سب ان کی طرف سے فکر مند تھے، ان کی شوگر اور کولیسٹرول بڑھ جاتا تھا۔ میں تو ایک زندگی سے غافل ہو گیا حسن، کھانے کی غفلت کیا معنی رکھتی ہے؟ 25 سال پہلے اپنی بیٹی کھوئی، اور آج 25 سال بعد اس کی بیٹی کو بھی کھو دیا۔ فرق بس اتنا ہے، ایک کی واپسی کے راستے قدرت نے جان لے کر بند کیے، اور دوسری کے لوگوں نے بنا جان لیے۔ ان کی لہجے کی تڑپ سب نے اپنے دلوں میں محسوس کی تھی، اور آسیہ حسن تو ان سے نظریں ملانے کے بھی قابل نہیں رہی تھیں۔ کیا ہم واپس نہیں لا سکتے اسے؟ ہم منا بھی تو سکتے ہیں معافی مانگ کر، دونوں کو انسسٹ بھی تو کر سکتے ہیں یہ رشتہ نبھانے کے لیے۔ جو غلطی ہم لوگوں سے ہوئی اپنی بچی کو غلط جج کر کے، اس سے بڑی غلطی ان دونوں کو کرنے سے روک بھی تو سکتے ہیں۔ نہیں حسن، یہاں بھی بہت دیر ہو گئی، اس کا فیصلہ اٹل ہے، اور جب اپنی تربیت جس پر فخر تھا وہی دغا دے جائے تو کیا بچتا ہے؟ یاسیت بڑھی تو اٹھ کر اپنے کمرے کا رخ کیا۔ ان کا دیکھا دیکھی کسی سے کھانا نہیں کھایا گیا۔ حسن صاحب اور حسین صاحب بھی اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ بھابھی آپ تو کھا لیں، آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ سلمیٰ حسین نے نظر جھکائے شرمندہ بیٹھی آسیہ حسن سے کہا، بھوک نہیں ہے سلمیٰ، یہ طبیعت کی خرابی میرے گناہوں کا بوجھ ہے۔ میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں، مجھے معافی ملے گی تو شاید میرے گھر کی حالت ٹھیک ہو جائے۔ بھرائی آواز میں بولتی وہ بھی اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ چاروں بچے بیٹھے کھانے سے بھرے دسترخوان کو دیکھ کر افسوس کرنے لگے۔ آپی، کسی کو حقیر سمجھنا کتنا بڑا گناہ ہے۔